بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ابھی تو سرد موسم، ونٹر سیزن از جسٹ ناٹ اسٹارٹیڈ یٹ، بٹ آئی کاٹ بائی فلو، لیکن پروگرام تو کرنا ہے، اور آج تو بہت ہی امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ آج دو چیونٹیوں نے دو ہاتھیوں کو مسل کے رکھ دیا ہے، پنڈی اور پونے میں، پنڈی پاکستان، پونے انڈیا۔ میں تو اس کو وہ ایک بھارت میں فلم بنی تھی، کبھی خوشی کبھی غم، تو میں اسے کبھی کی جگہ کہیں کہہ رہا ہوں کہ کہیں خوشی کہیں غم۔ پاکستان میں خوشی ہے کہ کوئی 3.5 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا، پاکستان کی ٹیم تشنکام تھی، جیت قریب آ کر دور ہو جاتی تھی اور جیت نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ ٹیم کے کھلاڑی، پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز سب مایوس تھے، اور ہم میڈیا والے، تندور گرم تھا اور روٹیاں لگائے جا رہے تھے۔ لیکن پھر ایک تبدیلی آئی پاکستان کی سلیکشن کمیٹی میں، اور عاقب جاوید، اظہر علی اور علیم ڈار پر مشتمل، اور اس ٹیم نے کڑوا گھونٹ لیا اور بہت سخت فیصلہ کیا کہ 3 مستند کھلاڑی جو ٹیم کی جیت کی ضمانت ہوا کرتے تھے، یا ٹیم ان کے بغیر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، بابر اعظم، شاہین شاہ اور نسیم شاہ، ان سب کو نکال کے باہر پھینک دے۔ شور تو بہت ہوا، ہم بھی چلائے، ہم بھی تڑپے، دل ملائے، مگر ثابت ہوتا ہے کہ اچھا فیصلہ ہوا۔ لیکن فیصلہ بابر اعظم، شاہین شاہ اور نسیم شاہ کے ڈراپ کرنے سے اچھا نہیں ہوا، بلکہ فیصلہ پاکستان میں ایک اچھا کیوریٹر اور ایک اچھا کوچ لانے کا، یہ بہت اچھا فیصلہ ہوا۔ آپ کے پاس ایک آسٹریلین کیوریٹر آ گیا، ایک آسٹریلین ہیڈ کوچ آ گیا، یہ 2 آسٹریلینز کے دماغ ملے تو پاکستان کے لیے جیتنا اس کی راہیں کھلی۔ نعمان 36 ایئرز آف ایج، میرے حیدرآباد شہر کا، میرے سامنے انڈر 19 سے کھیلتے کھیلتے یہاں تک پہنچا، اور ساجد خان یہ کے پی سے، اور چلیں وہ بات کی بات ہے کہ پلیئر آف دی سیریز ساجد خان کو قرار دیا گیا، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ ان دونوں کو ہونا چاہیے تھا، نعمان اور ساجد دونوں کو ہونا چاہیے تھا۔ دونوں کی مشترکہ 39 وکٹس جو ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان دونوں ٹیسٹ جیتا ہے، ملتان کا دوسرا ٹیسٹ اور پنڈی کا ٹیسٹ۔ آپ جانتے کہ ملتان میں جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا وہ تو ایک اننگز اور کچھ رن سے پاکستان کو انگلینڈ نے دھو ڈالا تھا، لیکن پھر اس کے بعد میں یہ تبدیلی آئی اور نئی سلیکشن کمیٹی آ گئی، اور اب تو شان مسعود کو بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جی اسے بحیثیت کپتان وہ سبز قدم تھے اور ان کو اب آگے کپتان نہیں ہونا چاہیے، تو پھر یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ جس کپتان نے انگلینڈ جیسی ایک پاورفل اور انفارم ٹیم کو اس کے خلاف سیریز جیت لی 2-1 سے، تاریخی فتح حاصل کی ہے، تو پھر اب اس کے لیے یہ کہنا کہ اسے کپتانی سے ہٹا دیا جائے اور کسی اور کو کپتان بنا دیا جائے، یہ میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف زیادتی ہوگی، اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، بابر اعظم ٹیم میں واپس آ سکتے ہیں۔ دیکھیے جو ہم نے پنڈی میں ٹیسٹ کھیلا، اس میں عامر جمال نے ایک بال نہیں کیا، آپ نے اٹیک کیا ریڈ بال پہ اسپنرز کے ساتھ، اور پورا میچ آپ فرسٹ اننگز بھی سیکنڈ اننگز بھی آپ نے اسپنرز کے ساتھ گئے، آپ کے پاس 3 مستند اسپنرز تھے، بلکہ چوتھا بھی سلمان علی آغا بھی مستند اسپنر ہے، گو کہ اس کی بیٹنگ صلاحیتیں بھی ہیں، اور وہ بالنگ آل راؤنڈر کہا جا سکتا ہے، بیٹنگ آل راؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال آپ 4 اسپنرز کے ساتھ اس میچ میں اترے تھے، اور آپ کو فاسٹ بالر کی ضرورت ہی نہیں پڑی، عامر جمال سے آپ نے ایک بال نہیں کرائی اس میچ میں۔ ادھر جو انڈیا میں میچ ہوا، انڈیا میں جناب نیوزی لینڈ نے جو ہے وہ انہونی کر دکھائی، نہ صرف ایک پہلا ٹیسٹ میچ بنگلور کا جیتا، بلکہ پونے میں بھی انہوں نے 113 رن سے بھارت کو شکست دے دی۔ یہ بھارت میں بھارت کی کوئی 12 سال بعد، یعنی 2012 کے بعد یہ پہلی ہوم سیریز ہے جس میں بھارت کو
شکست ہوئی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جو ہے یہ صحرا جو ہے وہ اپنے سر باندھا۔ 1969 میں اور 1988 میں دو ٹیسٹ میچز ہوم سیریز میں جو ہے بھارت ہارا تھا اس سے پہلے، اور یہ دو مسلسل ٹیسٹ میچز ہارنے کی جو ہے بھارت 10ویں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مسلسل 2 ٹیسٹ میچ ہارے آؤٹ آف 293 میچز جو کہ بھارت نے کھیلے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی بھی یہ پہلی مرتبہ بھارت کے خلاف جو ہے بھارت میں سیریز میں کامیابی تھی، اور نیوزی لینڈ اچھا یہ بڑا اچھا سقین مشتاق نے ایک تبصرہ کیا کہ نیوزی لینڈ نے کین ولیمسن کے بغیر بھارت کو بھارت میں ہرایا ہے، اور پاکستان نے بابر اعظم کے بغیر انگلینڈ کو جو ہے وہ ہوم سیریز میں۔ یہ جو 2024 کا سال ہے اس میں جو ہے وہ مبصرین کے مطابق، انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ٹیسٹ کرکٹ میں بڑے غیر متوقع اور حیران کن جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ بھارت کو جناب پہلے اس طرف چلتے ہیں، یا پہلے کہیں خوشی کہیں غم، تو پہلے خوشی سے چلتے ہیں کہ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 267 رنز کیے تھے پاکستان کے خلاف، جس کے جواب میں پاکستان نے سعود شکیل اور ساجد خان اور نعمان علی کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی وجہ سے سعود نے 100 کیے تھے اور 48 کیے تھے ناٹ آؤٹ ساجد خان نے، 45 کیے تھے نعمان نے۔ آپ جانتے ان دونوں اسپنرز نے انگلینڈ کی بیٹنگ کو، ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے اس کو یا تو اسپن انہوں نے کھیلی نہیں ہے بہت عرصے سے، کیونکہ وکٹ پہ بھی کوئی خرابی نہیں کہہ سکتے، وکٹ اسپنر کے لیے سازگار تو تھی مگر بیٹسمین کے لیے کوئی اتنی خراب وکٹیں نہیں تھی، وکٹیں خراب نہیں تھی اسپنرز نے، اور خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ انگلش جو بیٹسمین تھے انہوں نے غلط شاٹ کھیلے، یعنی آف اسٹمپ بال ہلا بھی نہیں، کوئی اتنا بڑے کوئی بریک بھی نہیں ہو رہے تھے، نعمان کے تو بالکل نہیں، سیدھے سیدھے بال تھے، لیکن بیٹسمین جو ہے وہ کسی اجلت میں نظر آئے اور انہوں نے اپنی وکٹیں خود سے جو ہے وہ گنوائیں، سیدھی سیدھی بالوں پہ وکٹوں کے سامنے ایل بی ڈبلیو ہو رہے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کیوں ایسا ہوا۔ یہ انگلینڈ کو بھی اپنے اوپر تھوڑا سا جو ہے سوچنا پڑے گا۔ تو انگلینڈ کے 267 کے جواب میں پاکستان نے کیے تھے 344 رنز، جس میں نے بتایا کہ سعود شکیل نے 100 کیا تھا۔ پھر انگلینڈ کی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ میں اچھا ان کی جو پہلی 267 رنز کی اننگز تھی اس میں بھی ساجد اور نعمان نے ان کی بیٹنگ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر جب انگلینڈ نے دوسری پاری شروع کی تو اس میں جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم 112 رنز کر کے آؤٹ ہو گئی۔ ایک بار پھر نعمان علی اور ساجد خان نے جو ہے وہ ان کی بیٹنگ کے پرخچے اڑائے۔ پاکستان کو جیتنے کے لیے 36 رنز درکار تھے، سائم ایوب کی وکٹ پہ یہ رنز جو ہے وہ پاکستان نے بنا لیے، اور شان مسعود جو اس سے پہلے تک یعنی پہلا ٹیسٹ جو ہارے وہ انگلینڈ سے، تو تب تک وہ ہمارے لیے سبز قدم تھے، مگر اب وہ ہمارے کپتان ہیں، کیوں کہ انہوں نے ہمیں انگلینڈ کے خلاف سیریز جیت کے دی۔ نیوزی لینڈ اور بھارت کا جو میچ تھا اس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پہلی اننگز میں 259 رنز کیے تھے، کنوائے کے 76 تھے، رچن روندرا کے 65 تھے، اور مائیکل سینٹنر انہوں نے 33 رنز کیے تھے۔ واشنگٹن سندر نے 7 آؤٹ کیے تھے 59 رنز کے عوض، اور ایشون نے 64 رنز دے کے 3 آؤٹ کیے تھے۔ بھارت کی بیٹنگ غیر متوقع طور پہ محض 156 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئی، جس میں جڈیجا نے 7ویں نمبر پہ آ کے 38 رنز کیے تھے، ٹاپ اسکورر ہوئے، اور اوپنر یشوی جسوال اور شبمن گل انہوں نے 30 رنز کیے تھے۔ سینٹن نے ان کی بیٹنگ کو جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا، اور 53 رنز کے عوض 7 وکٹیں حاصل کی تھی۔ گلین فلپس نے 2 آؤٹ کیے تھے، اور سعودی نے پہلی وکٹ جو روہت شرما کی لی تھی۔ پھر نیوزی لینڈ نے جو سیکنڈ اننگز کھیلی اس میں 255 رنز انہوں نے بنا دیے۔ ٹام لیتھم جو ہے وہ 86 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر تھے، ٹم بلنڈل نے 41 اور گلین فلپس نے 48 رنز کیے تھے۔ سندر نے پھر 4 آؤٹ کیے 56 رنز دے کے، جڈیجا نے 3 آؤٹ کیے تھے 72 رنز کے اوور، اور ایشون نے 97 رنز کے عوض 2 آؤٹ کیے تھے۔ تو بھارت کو جناب 300 اور کوئی 58 رنز جو ہے وہ بنانے تھے جیتنے کے لیے، اور مجھے بھارت سے یہ توقع تھی کہ وہ
کر لیں گے 358. لیکن پہلی بار جیسے میں نے پچھلے اپنے بلاگ میں کہا کہ بھارت کی وکٹیں جو ہے وہ کیونکہ جو پہلی اننگز میں بربادی کی وہ نیوزی لینڈ کی جانب سے ان کے فاسٹ بالرز نے کی پہلے ٹیسٹ میں، اور پھر اس میچ میں جو ہے وہ مائیکل سینٹنر جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے ہوا بن گئے. اور یعنی ایک طرف پہلے میچ میں فاسٹ بالرز اور سیکنڈ میں جو ہے وہ اسپنر، بالخصوص لیفٹ آرم لیگ بریک جو ہیں وہ آرتھوڈاک سینٹنر جو ہے وہ ان کے لیے بربادی کا سامان لے کے آئے تھے. تو بھارت کی ٹیم جناب دوسری اننگز میں 113 رنز کے خسارے میں رہ گئی اور 245 پہ اس میں جو ہے پھر ایک بار یشوی جسوال جو ہے وہ 77 رنز کر کے جو ہے ٹاپ اسکورر تھے. جڈیجا نے 42 کیے، شبھمن گل اور واشنگٹن سندر نے بالترتیب 23 اور 21 رنز کیے، اشون نے 18 رنز کیے تھے. جڈیجا پھر ایک دفعہ وہ پچھلی اننگز میں وہ پہلی اننگز میں وہ 7ویں نمبر پہ آئے تھے، دوسری میں 8ویں نمبر پہ آ کے انہوں نے ٹیم کے لیے جو یہ اسکور کیا. جبکہ شرما 8 رن، کوہلی 17 رن، پنت ان کے بڑے ان دنوں جو ہے وہ پرولیفک اسکورر ہیں اور یہاں آ کے بیچ میں وہ رنز کرتے ہیں، مگر وہ 0 پہ آؤٹ ہوئے تو بھارت کی ٹیم ہی لد لی جناب. سرفراز خان نے 9 کیے تھے اور بمراہ 10 رنز بنا کے ناٹ آؤٹ تھے. سینٹنر نے پھر ایک بار 6 آؤٹ کی 104 رنز دے کے. اعجاز پٹیل نے 2 آؤٹ کیے 93 اور گلین فلپس نے 1 آؤٹ کیا تھا. تو اس اب دیکھنا یہ ہے کہ گوتم گمبھیر کے حوالے سے بھارتی میڈیا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اب پروپیگنڈا شروع کرے گا، کیونکہ یہ ایسا جو ہے وہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ 2012 کے بعد ایسا ہوا ہے کہ بھارت کو ہوم سیریز میں جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. میں جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو جناب بہت مبارکباد دوں گا، بالخصوص میرے حیدرآباد کے شہزادے میرے نعمان علی کو. کھپروں میں پیدا ہوئے مگر حیدرآبادی ہیں، کیونکہ سارا ان کا جو کیریئر بھی اور جو ان کی بچپن سے اب تک کی جو ان کی کرکٹ ہے وہ حیدرآباد ہی میں ہے. اور ساجد خان، پھر میں آخر میں ایک بار پھر وہی کہ ساجد خان کو تنہا مین آف دی سیریز یا پلیئر آف دی سیریز قرار دینا یہ نعمان کے ساتھ سے آتی ہے، کیونکہ وکٹس جو ہیں وہ نعمان کی زیادہ ہے. 1 وکٹ 20 آؤٹ کیے ہیں نعمان نے، 19 آؤٹ کیے ہیں ساجد نے، اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ٹیم کی جیت میں لیڈنگ رول کیا. آج محسن نقوی بھی وجیتا ٹیم سے، جیتنے والی ٹیم سے، ہماری فاتح پاکستانی ٹیم سے جو ہے ملے. شان مسعود جو ہیں انہوں نے بھی آج جو ہے پھر شکایت کی ہے کہ جناب ہم جیت گئے ہیں مگر پھر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں. تو تنقید تو جناب آپ کی کپتانی نے کوئی تیر نہیں مارے، آپ کی گراؤنڈ بہت اچھا، آپ کو وکٹ بہت اچھی بنا کے دی گئی اور آپ کو ٹیم بڑی اچھی دی گئی. سلیکشن جو ٹیم کا ہوا وہ بہت اچھا اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہیں انہوں نے اس میں بہت ہی جو ہے وہ بہترین رول پلے کیا ہے. لیکن جب کامیابی ہوتی ہے تو وہ پوری ٹیم کی ہوتی ہے اور اس میں شان مسعود جو ہیں ان کو بھی مبارکباد دینی پڑے گی، دینا چاہیے. اور اس میچ کے مین آف دی میچ کہلائے سینچری بنانے والے سعود شکیل، تو سعود شکیل کو بہت بہت مبارک ہو. نعمان علی کو، یہ میرے سندھ سے 2 پلیئرز تھے جنہوں نے پاکستان کی 3.5 سال کے بعد میں کامیابی میں لیڈنگ رول ادا کیا. اور کے پی سے ساجد خان، ان سب کو، اور بھی جس پلیئر نے کامران غلام نے 100 کیا تھا پہلے میچ میں، تو دوسرے جو ان کا اپنا پہلا میچ تھا اس میں انہوں نے 100 کیا تھا. لیکن ایک بار جاتے جاتے پھر ایک بار میں کہوں گا کہ بابر اعظم، شاہین شاہ، نسیم شاہ، ان کے بغیر پاکستان کی ٹیم مکمل نہیں ہوتی. جیت گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ہو گیا یہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس جیت کے بدلے اور میاں عاقب جاوید صاحب اور اظہر علی صاحب یہ مل کے کوئی بابر اعظم کو نیچا دکھانے کے لیے اسی ٹیم پہ انحصار کریں. بابر اعظم ایک گریٹ پلیئر ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے بھی ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہر پلیئر کو جو ہے وہ پورا موقع ملنا چاہیے. اور کوہلی کی مثال سب کے سامنے ہے کہ کوہلی 2021 سے اور 23 تک، بلکہ 2020 سے 23 تک وہ مسلسل ناکام رہے، لیکن بھارتی بورڈ نے، بھارتی سلیکشن کمیٹی نے
ان کو بینچ پہ نہیں بٹھایا تھا. بابر اعظم کے ساتھ آپ نے یہ زیادتی کی ہے، لیکن اس کا ازالہ یوں کر سکتے ہیں کہ اگلی ٹیسٹ سیریز میں اسے آپ دوبارہ ٹیم میں شامل کریں گے. نسیم شاہ کو، شاہین شاہ کو، آپ ان کو پلیئرز کو لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ ان کے نعم البدل آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے ٹیکٹکس چینج کی، آپ نے پالیسی چینج کی، آپ نے وکٹیں اسپیشلی بنائیں، اور پھر اپنے اسپنر سے آپ نے کامیابی حاصل کی. لیکن بابر اعظم، شاہین شاہ اور نسیم شاہ، ان کا نعم البدل آپ کے پاس نہیں آیا. بی بی جی، بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.